سورہ فاتحہ کی التماس اور کی گئی ہے تمام حاضرین کے، تمام شیعان آل محمد جہاں جہاں انتقال کر چکے حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور جتنے خدمت گزار اس امام بارگاہ کے دامِ دل میں سخن خدمات کو انجام دیتے رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، اور ایک مومن کا انتقال ایک حادثے میں ہوا ہے ان کے لیے، اسد اللہ حیدر ان کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کی التماس، نماز وحشت قبر کی بھی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتیں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں، وہ بڑا مہربان ہے، مصیبتوں کو آنے سے پہلے دور کر دیتا ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے، جس تعریف کے اہل نہیں ہوتے اسے لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے کردار نے خدا کے اوصاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار حسین ہے کہ محرم کی 19 تاریخ کو زندگی ملی ہے، بیدار ہوئے، حالت اسلام کے ساتھ نماز پڑھی، قوت ایمان کے ساتھ فرش عزا تک پہنچے، توفیق پروردگار کے ساتھ۔
اور انشاءاللہ یہاں سے لشکر امام میں پہنچیں گے دعائے فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جو ابھی صلوات کی التماس کی گئی، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ ہر طرح کے صلوات کا جواب دیتے ہیں، خوشنودی معصوم کا نام لیا جائے، خوشنودی مولا کا نام لیا جائے، لیکن جو ماں ہے تو پھر ماں ہے، اور وہ بھی کسی اور کی نہیں، وہ حسین کی ماں ہے۔ وہ اتنی مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے کہ ہم نہ ہوتے اگر اس ماں کی دعا نہ ہوتی۔ یقیناً کربلا معلیٰ کے عنوان سے عاشورہ کی پہچان کرتے ہوئے ایک ادنا سی کوشش کی جا رہی ہے ان 10 دنوں میں، ان مجالس میں، کہ ہم پہچانیں کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء نے وہ کون سا ایسا کام انجام دیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ماں قبل کربلا تک اور ماں بعد کربلا سے لے کر آج تک وہ ایسا کام تھا جس نے ماضی کے تمام مسائل کو بھی ایسا مضبوط کر دیا۔ مسئلہ توحید ہو، مسئلہ عدالت ہو یعنی عدل خدا ہو، مسئلہ نبوت ہو، عقیدہ امامت ہو، یا عنوان روز قیامت ہو، اور آنے والے دور کے لیے بھی ایسا مضبوط عنوان قائم کر دیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے مگر یزیدیت اسلام کا لباس پہن کر نہیں آ سکتی۔ وہ کیا کر دیا، وہ ایسا کیا کر دیا، اسی کی تلاش میں تھے۔ اس کو نام دیا تھا ہم نے اقدار عاشورہ۔ آج 9واں سلسلہ ہے اس گفتگو کا۔ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، آپ قدریں گن سکتے ہیں، مگر قدریں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کے لیے خدا سے دعا بھی کر سکتے ہیں، خدا کرے کہ ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ یہ جو آپ نے دعا مانگی ہے بھی ہاتھ اٹھا کر، یہ کبھی سوچئے گا کہ جو آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے تو یہ سمت اوپر کی طرف کیوں تھی؟ کیا حسین کا خدا اوپر ہے؟ بہت سے مسائل ہیں مشکل، اور میں کل بھی ایک بات کر رہا تھا کہ لفظ قادر سے استفادہ کیا گیا، استفادہ باطل۔ خدا قادر ہے مطلب سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا تو قادر ہے، انسان تو بھی تو قادر ہے، تو اتنا قادر ہے کہ تیرے سامنے 2 ظرفیں رکھے ہوئے، ایک میں مظروف آلودہ ہے، ایک ایسا پانی ہے جس میں دست پڑی ہوئی ہے، ایک ایسا پانی بالکل صاف اور شفاف ہے، کہہ لیجئے دل کو بہلانے کے لیے منرل ہے، یا کم از کم بوائلڈ واٹر ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں کہ اس میں جراثیم ختم ہو چکے ہوں۔ انسان قادر تو ہے کہ چاہے تو وہ گندا پانی پی لے، چاہے صاف پانی پی لے۔ کیا اسے انسان کہیے گا تو اختیار کے باوجود گندا پانی پی لے؟ جب انسان قادر ہوتے ہوئے کسی گندے پانی کو اپنے جسم کا حصہ نہیں بناتا، تو خدا قادر ہوتے ہوئے کسی ظلم کو اپنی صفت کا حصہ نہیں بناتا۔ تو کل کی بات سے متصل ہو گئے، آئیے بہت بڑا مسئلہ،
ہمارے مخلوط معاشرے کی بنیاد پر ایک جملہ کہا جاتا ہے جی اوپر والا دیکھ رہا ہے. شاید جملہ کبھی کبھار میرے اور آپ کی زبان پہ سلپ ہو گیا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کہا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے یا کبھی کبھی نادان دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں نیلی چھتری والا دیکھ رہا ہے. یہ خدا کی شان کی توہین ہے. یہ جملے جو ہیں یہ خدا کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں. خدا کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں. جس نے خدا کے لیے کسی مکان کا تصور کیا اس نے اس کو محدود کر دیا. اس نے اس کو محدود کر دیا. یہ تصور آیا کہاں سے کہ خدا اوپر ہے؟ یہ نیچے والے بہت ہوشیار تھے کہ اگر ہم نے خدا کا تصور دیا کہ نیچے ہے تو برے کام کیسے کریں گے. بہت غور کیجیے گا. میں اس مقام کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو منزل بڑی آسان ہو جائے گی. میرا عنوان توحید نہیں ہے لیکن توحید سے کم بھی نہیں ہے. اس لیے کہ میں عاشورہ کی قبضیں بیان کر رہا ہوں. عاشور سے پہلے بھی توحید تھی, عاشور کے بعد بھی توحید ہے. عاشور سے پہلے کی توحید ایسی تھی جو آل محمد کے درس کے بغیر تھی, اس میں آلودگی تھی. اور جو عاشور کے بعد کی توحید لوگ کہتے ہیں کہ کیا حسین کے ماننے والے خدا کو نہیں مانتے؟ انہیں کیا خبر کہ خدا کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. اتنا یاد رکھو جو خدا کو جانتا ہے وہ مانتا ہے, اور جو نہیں جانتا اس کا ماننا کسی کام کا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جانتا ہے تو خدا کو ماننے سے پہلے جان تو لیجئے کہ خدا ہے کیا. تو خیر کہیں بات بہت دور نہ نکل جائے, اس کو اور قریب کر لیتے. یہ ایک بہت بڑا ایک پروپیگنڈا تھا, باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ عوام الناس, عوام کل انعام, انہیں کیا خبر. انہیں ایک بات بس سمجھا دو کہ اللہ تو اوپر ہے. وہ اوپر سے جب تک نیچے آئے گا تب تک تو ٹائم لگے گا اس کو آنے. نیچے کون ہے؟ نیچے ہم لوگ ہیں. نیچے کون کا؟ ہم لوگ. اللہ کہاں پر گا؟ اوپر. اتنا فاصلہ پیدا کر دیا. اور یاد رکھیے ایک سوال کا جواب پہلے لے لیجئے کہ اللہ کو اگر کسی نے اوپر کہہ کر یاد کیا اپنے الفاظ میں, اشارے میں, کنائے میں, اس نے خدا کے لیے محدودیت کا تصور قائم کر لیا اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ جتنے بیٹھے صاحبان ایمان جہاں بیٹھے ہوئے, نیچے فرش ہے, کارپیٹ ہے, خدا ہے. آپ کے دائیں طرف خدا ہے, بائیں طرف خدا ہے, پیچھے خدا ہے. آپ کے نیچے خدا, اوپر خدا, دائیں بھی خدا, بائیں بھی خدا, سامنے بھی خدا, پیچھے بھی خدا. کسی نے ایک لمحے کے لیے تصور کیا, ایک لمحے کے لیے, کہ کسی ایک سمت میں خدا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے, آسان نہیں ہے. چلیے روایت اگر سننے کے ہم آتے ہیں سن لیتے ہیں. روایت بہت مشہور روایت ہے مگر اس کا خلاصہ کر لیتا ہوں. دربار بادشاہت میں آج کل ایک نیا نام سامنے ہے, بادشاہت اور جمہوریت. ٹھیک ہے, آج تو بادشاہ رونے لگے تھے. صلوات پڑھے محمد والے جس کو کبھی غم حسین میں
رونا نصیب نہ ہو، وہ جب جتنا چاہے روئے، اس کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہے۔ یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یاد رہے۔ وضاحت کر دوں نا؟ تو خیر، ایک بادشاہت ہے اور ایک جمہوریت، یہ موضوع میرا نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع کے اعتبار سے ایک آنے والا شخص دربار میں گیا ہے، اس نے پوچھ لیا ہے بیٹھے ہوئے شخص سے کہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ رسول کا نائب ہے، کہ تم رسول کے نائب ہو تو اتنا تو بتا دو، اور کچھ نہ بتاؤ، اتنا تو بتا دو خدا کہاں پر ہے؟ کہنے لگے خدا اوپر ہے۔ یہ تصور چلا کہاں سے خدا اوپر ہے؟ خدا کہاں پر ہے؟ کہ خدا آسمان پر ہے؟ یہودی بڑا ہوشیار تھا، وہ شخص سائل یہودی ہے، اس نے فوراً کہا رکے بغیر، اچھا اگر خدا آسمان پر ہے تو کیا زمین اس سے خالی ہے؟ جب حکومت کے پاس جواب نہیں تھا تو کہا یہ مرتد ہو گیا، اسے قتل کر دو۔ یہ طریقہ پرانا ہے، جس کا عقیدہ سمجھ میں نہ آئے اسے کافر قرار دو اور قتل کر دو۔ جس کا عقیدہ سمجھ میں نہ آئے، بیچارہ وہ تو بچ گیا، اس کی موت نہیں لکھی تھی اس لیے بچ گیا، اور اسے کسی طرح وہاں سے چھٹکارا مل گیا، اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہنچا دیا اس دروازے پر جو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس دروازے پر سارے مسئلے حل ہوتے تھے، حل ہوتے تھے کہوں تو شاید غلط ہے، ہوتے تھے وہ بھی صحیح ہے، ہوتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، اور ہوں گے وہ بھی صحیح ہے۔ ٹھیک؟ جب اسے پہنچایا، میں یہ مقدمہ اس لیے قائم کر رہا ہوں، مجھے حدیث پڑھنی ہے عاشور تک جانے کے لیے۔ جب اسے مولا کے پاس لے کے پہنچے، مولا سے سوال کرتا ہے، بتائیں گے کہ رب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رب کہاں پر ہے؟ پروردگار کہاں پر؟ اللہ کہاں پر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جواب تو سننا چاہتا ہے مجھ سے، خدا کہاں پر ہے؟ تو جواب اگر کتاب توریت سے دوں اور عقیدہ موسیٰ سے بیان کروں تو قبول کرے گا نا۔ خوب مزاج دیکھ کر بات کیا کرتے تھے مولا، تو جس مزاج کا ہے اسے اسی مزاج کی بات کیا کرتے تھے۔ اسے قرآن سنائیے، کیا قرآن کو سمجھے گا؟ اس پہ قرآن پہ اس کا ایمان نہ ہو تو توریت کہتا ہے جی اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ کتاب بھی توریت ہو، تذکرہ موسیٰ کا ہو، بات آپ کی ہو، جواب میرے لیے ہو۔ ارشاد فرمایا مولا نے، بہت مشہور روایت ہے، یہ روایت یاد رکھا کیجئے اس لیے پڑھ رہا ہوں، دن ہو کہ رات ہو، اکیلے ہوں کہ ساتھ میں بیٹھے ہوں، یاد رکھیں اس روایت کو، ورنہ معاشرے کے، مخلوط معاشرے کے جملات کہیں آپ کی زبان پر وہ جملہ نہ لے کر آ جائیں، اس کو لانا گناہ کبیرہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، کتاب توریت کا حوالہ دیا، حوالہ سفر کا بھی، فصل کا، تمام حوالے دیے، مگر راوی نے حوالے نوٹ نہیں کیا تو روایت میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ تمام حوالے امام دے کے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ کو آگے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر سوال کیا کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں 7ویں آسمان سے آتا ہوں، اللہ کے پاس سے۔ ابھی لمحات گزرے نہیں تھے کہ ایک فرشتہ اور آ گیا، آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کے سوال کیا کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں 7ویں زمین سے آتا ہوں، اللہ کے پاس سے۔ میں بات کو اور سمیٹ لیتا ہوں کہ 4 فرشتے اور آ گئے،
ان دو کے بعد، اور ان چار نے وہی کام کی جو ان دو نے کیے تھے، مگر ہر ایک کا جواب الگ الگ تھا۔ سلام کے بعد جو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، کہاں سے آتے ہو؟ کہا مشرق سے، اللہ کے پاس سے، مغرب سے، کہا اللہ کے پاس سے، شمال سے، کہا اللہ کے پاس سے، جنوب سے، کہا اللہ کے پاس سے۔ کوئی تو خبر آتی ہوگی NEWS کے ساتھ، مگر خالی یہ NEWS تو یہ 4 سمتیں ہیں اور وہ 6 سمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ شاید کبھی کوئی ایسی خبر پڑھنا ہو تو ایک اخبار شائع ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے، اسے قرآن کہتے ہیں، اس میں ساری خبریں موجود ہیں۔ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پروردگار تیری وسعت قدرت کی کتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ 7 آسمان تجھ سے خالی ہیں، نہ 7 زمین تجھ سے خالی ہیں، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر یہ کیوں ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی الہی آمین کہا تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے جانب آسمان؟ یہ مطلب اوپر سے کچھ آئے گا؟ ٹھیک ہے، اوپر سے آ سکتا ہے، مگر جو اوپر ہوگا وہی تو آئے گا۔ اوپر کیا چھت ہے، چھت پہ کیا لگا ہوا ہے، جو ہے وہی تو آئے گا۔ لیکن شاید سمجھانے کے لیے ہے کہ کبھی اگر فطرت کو سمجھنا ہو تو فطرت کہتی ہے کہ ہمیشہ مثال آب ہے، پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، اوپر سے نیچے بہتا ہے۔ تو اگر کوئی رحمت خدا کا سوال ہے تو پھر وہ اوپر سے نیچے ہی تو آئے گی۔ خدا اوپر نہیں ہے، خدا اوپر بھی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ جانب آسمان کے، رحمت کا نزول ہمیشہ نزول ہوتا ہے، صعود نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ قسم بخدا یہ ہاتھ پھیلانا جانب آسمان واجب نہیں ہے، نہ پھیلائیے، تب بھی رحمت کہاں سے آئے گی؟ نزول کرے گی۔ اس کا مطلب کہ انسان جب کبھی تصور کرے خدا کے بارے میں، کوئی وقت ہو کوئی وقت، خدا خود کہتا ہے کہ تم میں سے 2 افراد مل کے سرگوشی نہیں کر سکتے جب ان میں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ تم 3، چوتھا میں ہے۔ کوئی جو خدا کو خیال بھی کرے وقت تنہائی میں؟ یا دعائے کمیل میں امام کا جملہ وَالشَّاهِدْ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور جو فرشتوں سے بھی مخفی رہ جاتا ہے خدا، تو اس کا بھی تو شاہد ہوتا ہے، تو ہوتا ہے تو شاہد ہوگا نا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید بس وہ اوپر والا ہے، اوپر والا نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اب بہت غور کیجئے گا، میں آپ کو اس منزل پہ لے آیا، روایت پڑھنے والا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ من زار الحسین فی کربلا کمن زار اللہ فی عرشہ۔ جس نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کربلا میں کی، اس نے اس طرح سے ثواب کو حاصل کیا، کمن، جیسے کہ اس نے وہ عمل کر لیا ہو کہ اس نے عرش پر خدا کی زیارت کر لی ہو۔ احتیاط رہے توحید خطرے میں نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سرکار سید الشہداء خدا کے عبد ہیں، عبد خاص ہیں، بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں جس سے
خود مخاطب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ لیکن کربلا میں سرکار سید الشہداء نے عظمت خدا کے اظہار کے لیے ایسے اقدار کو زندگی عطا فرمائی کہ اگر کسی کو کسی اور مقام پر جا کر خدا سمجھ میں نہ آتا ہو تو کربلا چلا جائے، اسے خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی ان اقدار عاشروں میں سے ایک قدر ہے صبر، اور کل ہم نے صبر کی کچھ تعریف کی تھی مگر حق ادا نہیں ہوا تھا۔ آج چلتے ہیں اس کی بارگاہ میں جو سب کے سوالوں کے جوابات دیا کرتا تھا۔ حالانکہ مجھ جیسا طالب علم تو گھبراتا ہے سوالات سے، جس کا علم مختصر بھی نہ ہو، اس سے بھی مختصر، کہ جہاں لفظ اختصار دم توڑ رہا ہو، وہ سوالات سے گھبرا سکتا ہے۔ اور دعوے سلونی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آیت کا مفہوم آیت سے نکل کر شکل مصداق میں تھا۔ فَاسْأَلُوا، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو سوال کس سے کریں خدایا تو ہی بتا، سوال کریں کس سے کا؟ جاؤ دیکھو بازار میں کوئی ہے جو خود سے کہتا ہو مجھ سے سوال کر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جاؤ دیکھو بازار میں کوئی ہے جو خود سے کہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیلات کا وقت نہیں، خالی اشارے کر رہا۔ تو امام کی بارگاہ میں سئلہ، سوال کیا گیا، عن الایمان، کیا کہنے، بہت مشہور روایت ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی کلمات حکمت میں یہ موجود ہے روایت، کہ سئلہ عن الایمان، سوال پوچھا گیا امام سے ایمان کے بارے میں۔ کیا کمال ہے، کل ایمان سے ایمان کا سوال تھا، ایمان سے بالکل ٹھیک تھا۔ بر موقع میں ایمان سے، اس لیے کہ سوال اس سے کیا گیا جو باخبر تھا، اور بھلا جس کی ذات ایسی ہو، جسے اللہ کا رسول کل ایمان کے الفاظ سے نواز چکے ہوں اپنے زمانے حیات ظاہر میں، اب اس سے سوال کیا گیا۔ سئل عن الایمان، یہ سوال قرآن پڑھنے والوں کا سوال تھا، یہ سوال نماز پڑھنے والوں کا سوال تھا، یہ سوال یہودیوں کا نہیں تھا، عیسائیوں کا نہیں تھا، بت پرستوں کا نہیں تھا، اور کسی ایسے مذہب کا رکھنے والوں کا نہیں تھا کہ جو اللہ سے متعلق نہ ہو۔ سوال ان کا ہی تھا جن کا کچھ ایمان سے رشتہ ہو سکتا تھا۔ سئل عن الایمان، امام سے سوال کیا، مولا ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ امام جواب دیں مختصر، ایمان ہے دل کے یقین کا نام، اسلام ہے زبان سے اقرار کا نام، جب اقرار منزل
عروج پر پہنچے اور تصدیق میں تبدیل ہو جائے، سمجھو کہ مسلم سے مومن ہو گیا۔ امام نے یہ جوابات بھی دی ہیں بعض مقامات پر، لیکن میں پریشان ہوں کہ مولا آپ کی بارگاہ میں سائل آتا ہے، آپ سب کو جواب دیتے ہیں الگ الگ، کیوں؟ شاید میرا مولا مجھے جواب دے۔ تصور میں بات کیجئے مولا سے، تو مولا فرمائیں گے کہ میں تو وہی علی ہوں، اس سے پہلے سائل نے سوال کیا، میں وہی علی ہوں، اس سے دوسرے سائل نے سوال کیا، میں وہی علی ہوں، اس سے تیسرے سائل نے سوال کیا، لیکن سائل مختلف تھے۔ چلیے اس مثال کو آسان کر لیتے، کبھی معنویت کو سمجھانے کے لیے مادیت کی مثالیں کسی حد تک قریب کر دیتی ہیں، مکمل تو نہیں ہوتا، قریب کر دیتی ہے۔ کتنا قریب کرتی ہے کہ میرے پاس قریب میں یہ دو چیزیں موجود ہیں، اور اس سے زیادہ آسان مثال تو شاید اب تو آپ کے یہاں تو پینے کا پانی بھی ایسے ہی ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بالکل مخصوص ہے مقدار کے لحاظ سے، اور یہ مخصوص ہے اپنے جسم کے لحاظ سے، جتنا اس گلاس کی گنجائش ہے اس میں اتنا پانی آ سکتا ہے۔ آپ یہ گلاس لے کر آئیے گا اور مجھ سے پانی مانگیے گا، میں گلاس دیکھ کر پانی بھروں گا۔ آپ میرے پاس آئیے گا، آپ جگ لے کر آ جائیے گا، جگ، تھرماس، میں اس کو دیکھ کے پانی بھروں گا۔ آپ نے کہا مجھے تو غسل جمعہ کرنا ہے، بالٹی لے آئے آپ تو بالٹی بھر دوں گا۔ تو بھرنے والے کے کرم میں بخل نہیں تھا، لینے والوں کے برتن چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ علی برتن بڑا نہیں کر سکتے، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، میں ان بچوں کی مزاج کی بات کرتا ہوں کہ جناب ہر بچہ ماشاءاللہ خدا اسے کامیاب کرے اپنی تعلیم دنیاوی اور اخروی میں، اور وہ اپنے والدین کے لیے بہترین زاد آخرت قرار پائے۔ بچے گھروں میں ہوتے ہیں تو خدا جب اولاد عطا کرتا ہے تو پھر الگ الگ انداز کی اولادیں ہوتی ہیں، ایک گھر میں ایک طرح کے بچے نہیں ہوتے اور ایک کلاس کی بھی نہیں ہوتے۔ اب ایک پہلی کلاس کا بچہ میرے گھر میں ہے، وہ میری اولاد ہے، ایک 5ویں کلاس کا بچہ میرے گھر میں میری اولاد ہے، ایک نے ماشاءاللہ 10 کلاس مکمل کر لی، 10 کلاسیں مکمل کر لی، وہ بھی میری اولاد ہے۔ اب سوال کیا توحید کے بارے میں اس بیٹے نے جو 10 کلاسیں مکمل کر چکا ہے، میں کتنا بڑا ہوا ہوں؟ کہ جی میں نے ماسٹرز کیا مثلاً، اب میں اسے فلسفے کی زبان سمجھاؤں تو وہ اس کے لیے بیکار ہو جائے گا، اسے نہیں معلوم ہے۔ میں کہوں توحید کی اقسام کتنی ہیں، توحید ذاتی کیا ہے، توحید صفاتی کیا ہے، توحید فعلی کیا ہے، توحید عبادتی کیا ہے، پھر عبادات کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم اسے۔ ایک بچہ 5ویں کلاس کا ہے، اس کا لیول الگ ہے، ایک بچہ پہلی کلاس کا ہے، اس کا لیول الگ ہے۔ قسم بخدا جیسے لیول تھے ویسے امام کا جواب تھا، تم لیول بڑھا کر آتے علی تمہیں وہ عطا کرتے۔ کاش کہ سائلوں نے اپنے لیول کو بڑھایا ہوتا، علی کا علم تو کل بھی اتنا ہی تھا جتنا آج ہے، اور آج اتنا ہی علم امام کی زبان سے۔ ابھی الگ بات ہے کہ جہاں لیول الگ الگ تھے بڑا خرچہ کم ہو گیا، ورنہ اس امام بارگاہ میں جب مدرسہ ہوتا ہے نا، میں دیکھتا ہوں ایک استاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
ماہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، 20 بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا 25 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کا استاد الگ الگ ہے۔ پوچھا میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہ لیول الگ الگ ہے۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ جب مجلس شروع ہوئی دیکھا وہ سب کے سوا کے ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ سب کے لیول کو برابر کر دے، وہ ذکر حسین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب کے لیول کو برابر کر دے۔ اور آئیے اب سئل عن الایمان، الایمان علی 4 دعائم۔ امام فرماتے ہیں ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ اس میں سے ایک ایک لفظ اتنی وضاحت رکھ سکتا ہے صاحبان علم کے لیے کہ وہ پورا پورا عشرہ پڑھ سکتے ہیں۔ الایمان علی 4 دعائم، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہا، آپ ہی کرنے سے دعویٰ۔ اور آپ دعویٰ کریں نہ کریں، اب تو ایسی پریشانی ہو گئی، یا ایسی پریشانی نہیں کہیے، ایسی پہچان ہو گئی کہ جب کہیں لکھا ہوا ہو کسی مقام پر مومنین سے شرکت کی التماس ہے تو خود بخود باقی ہٹ جاتے ہیں، آپ بڑھ جاتے ہیں۔ باقی ہٹ جاتے ہیں اور آپ بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ مومن ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ مومن ہیں؟ کہا جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اب یہ نام لوگوں نے رکھ دیا ہمارا مومن۔ ہم اگر دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ لیکن اگر میرے والد نے میرا نام رکھا تھا محمد، نام رکھا تھا علی، نام رکھا تھا عباس، تو والد نے نام رکھا تھا۔ اب چاہے میرے کردار میں کوئی لائق تعریف بات ہو کہ نہ ہو، مجھے محمد اس لیے کہا گیا کہ باپ نے نام رکھ دیا تھا۔ تو ہمیں تو زمانے کے تمام مسلمان مومن کہتے ہیں۔ تو ایمان کے 4 ستون ہیں، علی الصبر، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ ترتیب میں ہو سکتا ہے کہیں روایت میں فرق واقع ہوا ہو، لیکن ترتیب سے زیادہ اہمیت اس بات کی کہ 4 یاد ہونے چاہیے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان پروردگار کہ ہمیں مومن کہا جاتا ہے۔ ایمان کی 4 ستون ہیں، اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں پہلا دیا ہے علی الصبر۔ ایمان کا پہلا ستون ہے صبر۔ جب صبر ہے تو پھر یقین، یقین ہے تو پھر عدل، عدل ہے تو پھر جہاد۔ اور ابھی ان 4 میں سے ہر ایک کے لیے امام نے الگ الگ وضاحت فرمائی ہے، مگر الصبر فرمایا والصبر علی 4 شعب یا 4 شعب۔ صبر کے 4 شاخیں ہیں، صبر کی 4 شاخیں ہیں۔ ٹھیک، چونکہ گنتی یاد کرانے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، اور ایک زمانہ تھا جبکہ ہمیں گنتی یاد کروائی جاتی تھی 1 2 3 یا 1 2 3۔ اب تو بڑا اچھا نظام ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ 1 ایپل بنا دیا پلس 1 ایپل اور لگا دیا، اب یہ 2 سیب ہو گئے۔ اب 2 یاد نہ ہوں، سیب تو یاد رہیں گے۔
تو اس لیے آسان آسان الفاظ استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو قریب لا رہا ہوں کہ صبر کی تعریف سید الصابرین کے جد امجد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے صبر کی 4 شاخیں ہیں. 4 شاخوں میں ایک ہے خوف، الخوف. ایک ہے الشوق، الشوق پہلے اور خوف کا لفظ نہیں ہے، الشفق. خوف اس کا ترجمہ کیا گیا، الشوق والخوف کہہ لیجئے. ٹھیک. والزہد والترقب، ایک زہد ایک ترقب. زہد کا مطلب ترک دنیا، ترقب کا مطلب انتظار. ہم نے کل بات کی کہ صبر کا ترجمہ کیا ہے معاشرے میں؟ کچھ نہ کرنا. اور صبر کا پیغام کیا؟ کچھ کرنا. لیکن شاید ان صبر کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے امام فرماتے ہیں بس جس شخص کو بھی شوق ہو جنت میں جانے کا، شوق جنت میں جانے کا، فمن اشتاق الی الجنہ سلا عن الشہوات، اس کو جنت میں جانے کا شوق ہو، اپنے آپ کو شہوتوں سے روک لیتا ہے. اس کو جنت میں جانے کا شوق ہے شوق نہیں ہے، نہیں ہے. یہ بار بار تعبیرات جو بتائی گئی ہیں کہ تمہیں جنت میں کیا ملے گا، یہ جو فروٹیاں کھاتے ہو اے صاحبان ایمان، اس سے بہت عمدہ وہاں ملیں گے. شاید پاکستان میں یہ بات کہی جاتی ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان میں جب فروٹ ملتے ہیں ان کی کوالٹی بہت خراب ہوتی ہے. ارے یہاں شارجہ میں آ کر تو اچھے مل جائیں گے، جنت ہو گئی. فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ، جس سے جنت کا اشتیاق ہو، اسے اور کچھ کرنا ہو نہ ہو، صَلَا عَنِ الشَّهْوَاتِ، وہ اپنی شہوات سے رک جائے گا. وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ، اور جو جہنم سے خوف کرتا ہو، اجتنب المحرمات، وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لے گا. اور جو شخص زہد اختیار کر لے، وَمَنْ زَاهِدَ، اب میں جملہ وہ نہیں کہوں جو آپ خیال کر رہے ہیں کہ ترک دنیا کر دے گا. نہیں، دنیا تو ہمارے لیے بنی ہے کیونکہ ہم مومن ہیں. دنیا ہمارے لیے بنی ہے مگر ہم دنیا کے لیے نہیں بنے. اگر یہ جملہ آسان ہو جائے تو بہت سی مشکلات آسان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دنیا ہمارے لیے بنی، مگر ہم دنیا کے لیے نہیں بنے. ٹھیک. تو اب ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں زہد کا مطلب ترک دنیا. امام فرماتے ہیں وَمَنْ زَهِدَ اسْتَهَانَ بِالْمُصِیبَاتِ، کہ جو زہد اختیار کر لے اس کے لیے مصیبتیں بہت ہلکی ہو جاتی ہیں. اس کے لیے مصیبتیں بہت ہلکی ہو جاتی ہیں. زہد کا مطلب یہ ترک دنیا مخصوص نہیں ہے بلکہ مصیبتوں کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. وہ مصیبتوں کو ایسے ہنس کر سہتے ہیں جسے مصیبت نہ ہو، ورنہ تو راحت بھی مصیبت ہے. دلیل دوں آپ کو، بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر کوئی ایسے ہال میں لے جا کے بٹھا دے یا روم کے اندر جہاں ایئر کنڈیشن بہت فل اسپیڈ میں کام کر رہا ہو، تو جو آسائش ہے وہ مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. مجھے گرمی کے زمانے میں سردی لگنے لگتی ہے.
ومن زہدا استہان بالمصیبات، جو زہد اختیار کر لے اس کے لیے مصیبتیں بہت ہلکی ہو جائے. توہین کا مطلب معمولی اہانت، حقارت، بہت معمولی ہیچ. ومن ارتقب الی الموت، اور جو موت کا منتظر ہو، فقد سارع الی الخیرات، وہ نیکیوں کی جانب جلدی کرتا ہے. تو یہ 4 کام ہیں صبر میں. صبر میں 4 کام ہیں. نمبر 1 شوق جنت کا. نمبر 2 خوف جہنم سے. جنت کے شوق کا رزلٹ کیا ہے؟ شہوات سے پرہیز کرنا. جہنم کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ محرمات سے اجتناب کرنا. زہد کا مطلب کیا ہے؟ مصیبتوں کو اتنا لائٹ لینا، اتنا ہلکا لینا کہ مصیبت نہ لگے، بلکہ مصیبت کو آپ کی ہمت دیکھ کر خود ڈر لگے. اب شاید اس موضوع پر پھر وہ کہ کربلا میں موت چھپتی پھرتی تھی اور عاشقان حسین ڈھونڈتے پھرتے تھے بھائی کہاں. یہ ان کے لیے جملہ کہا گیا جو موت کو مصیبت سمجھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور آج تو سارا وقت اس میں ختم ہو گیا. ارتقبہ اور صبر کی آخری کیفیت کہ جو صبر کرنے والے ان کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ ان کی پہچان اس طرح سے کہ چوتھی اور آخری شاخ ہے الترقب، یعنی انتظار. کس کا انتظار؟ موت کا انتظار. اور جس کو موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیکیوں میں سبقت کیا کرتا ہے. ہمیں موت کا انتظار ہے 1، موت کو ہمارا انتظار ہے 2. موت کو ہمارا انتظار ہے تو ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. ہمیں موت کا انتظار تو خالی شہادت ہی ہوگی. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسری روایت شروع کروں تو بات شاید آگے بڑھے، لیکن صرف ایک جملہ آج روایت کو چھوڑتا ہوں. کل کی بات شاید زندگی رہی تو بیان کریں گے. صرف ایک جملہ سن لیجئے. آج مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ فرماتے ینزل الصبر علی قدر المصیبت. صبر نازل ہوتا ہے اتنی مقدار میں جتنی مصیبت ہوتی ہے. جملہ ہے. صبر پیدا نہیں ہوتا، صبر نازل ہوتا ہے. تو کیا صبر کے نزول کا تعلق ہی ہے؟ انشاءاللہ وہ بات کل آئے گی. وقت تمام ہو رہا ہے. جیسے انسان بہت سی مرتبہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر صبر پیدا کر لے گا. نہیں. العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء یا فی قلب من یشاء. علم تو ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. صبر بھی خدا یہ ایک تحفہ ہے. امام فرماتے ہیں ینزل الصبر علی قدر المصیبت. اب اگر کوئی شخص اپنی ران پر ہاتھ مارے، اس طرح کرے مصیبت کے وقت میں، اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت میں اپنی ران پر ہاتھ مارے، حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صبر کی ایک قسم ہے سر. اور کربلا سے ہمیں اور آپ کو جو پیغام ملا وہ صبر کی 3 اقسام یا صبر کی 4 اقسام یا صبر کی 2 قسمیں، روایت الگ الگ.
آیات الگ الگ۔ کربلا کے میدان نے اس طرح پیغام کو مکمل کیا۔ اب ایک بات یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں کہ شاید کوئی اس کو یہ محسوس نہ کرے کہ یہ ہاتھ مارنے والی روایت کہاں سے آ گئی۔ میری اور آپ کی گریہ اور ماتم کا جو عنوان ہے وہ نہیں ہے جو مصیبت پر انسان کا اپنے آپ کو پیٹنا ہوتا ہے۔ سمجھ کر ماتم کیجیے گا تو بہت لطف آئے گا، سمجھ کر ماتم کیجیے لطف بہت آئے گا۔ ماتم کرتے کیوں ہیں؟ کہ ہم اس دن کربلا میں نہیں تھے، کہ جس دن امام پکار رہے تھے ہے کوئی؟ اگر اس دن کربلا میں ہوتے قسم بخدا ماتم نہیں کرتے، جان قربان کرتے۔ اور جس دن جان قربان کرنے کی باری آئے گی تو ماتم نہیں ہوگا، پھر جان قربان ہوگی۔ ان دو کے درمیان کا زمانہ یہ زمانہ ماتم ہے۔ کبھی سوچئے گا سینے پر ہاتھ مار کر، اور بڑے عجیب سا وہ منظر ہوتا ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں لیتے، کسی امام کی تاریخ شہادت ہو، کسی امام کے واقعات بیان ہو، مگر جب ماتم ہو تو حسین کا نام، سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، یا حسین، یعنی آقا یہ جو ماتم کر رہا ہے نا، یہ اس دن نہ ہونے پر اپنے آپ کو پیٹتا ہے۔ اس دن کیوں نہیں تھا؟ جب چھوٹے چھوٹے بچے گھبرائے ہوئے تھے، جب بیویوں کے چہروں پر خوف و ہراس طاری تھا، جب امام بار بار فرماتے تھے کوئی ہے تو خدا کے رسول کے حرم کی حفاظت کر لے، اجرکم اللہ۔ ماتم دارو، بڑی قربانیاں ہیں سرکار سید الشہداء کی، اور آج دل چاہتا ہے ایسی قربانی بیان کر دوں جس پر آپ کو ماتم کرنا چاہیے۔ ایسے تو امام کی ہر قربانی جو ایسی ہے کہ ہمیں ماتم کرنا چاہیے کہ کاش ہم قربان ہو جاتے اور 6 مہینے کا اصغر شہید نہ ہوتا، کاش ہم قربان ہو جاتے، زینب کے لاڈلے نہ مارے جاتے۔ اور ایک ایسی قربانی جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے، کیسے بیان کیا جائے؟ پورے شہیدوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے خوبصورت، سب شہید خوبصورت تھے، مگر شبیہ پیغمبر تو کوئی نہیں۔ شاید سب کے کردار میں کہیں شباہت محسوس ہوتی ہو کردار رسول کی، مگر امام کی زبان نے گواہی تو اکبر کے لیے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، بڑی محبت تھی بیٹے سے، پورے مصائب شاید نہیں پڑھ سکوں گا، پھر ایک جملہ رخصت کا پڑھوں گا اور 2 جملے کربلا سے کوفہ و شام کے پڑھوں گا، بس 3 جملے۔ جتنا رونا ہے رو لیجیے گا، یہ اپنے اپنے اظہار غم کے لیے ہے۔ اس کو اکبر سے جتنی محبت ہے نا، اکبر سے نہیں، ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، گھر میں جوان بیٹے ہیں نا، کبھی اپنے جوان کو دیکھیے گا، بڑی محبت آپ کو ہوگی، اور جب اپنے جوان کی محبت غالب آئے تب اکبر کو یاد کیجیے گا کہ یہ جوان قربان ہو جاتا، حسین کا جوان رہ جاتا۔ کربلا معلیٰ میں ایک ایسے شخص کے احوال کو بیان کیا علماء نے، روضہ سرکار سید الشہداء پر آیا ہے اور آ کر دعا مانگتا ہے۔ عجیب عجیب دعائیں ہوتی ہیں عاشقان حسین کی، عجیب دعائیں۔
ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو معرفت کی خیرات چاہیے. وہ آ کر دعا مانگتا ہے زری کو تھام کر، پروردگار تجھے آقا حسین کا واسطہ مجھے بیٹا عطا کر دے. تو یہاں تک تو دعا تو عام ہے، لوگ مانتے ہی ہیں، مگر پھر کہتا ہے پروردگار بیٹا جب 18 سال کا ہو تو مر جائے. میری منت کے 2 حصے، میری منت کے 2 حصے. پہلا حصہ یہ ہے کہ بیٹا ملے نام حسین، دوسرا حصہ ہے کہ جب 18 سال کا ہو تو اسے موت آ جائے. اس طرح بھی لوگ اکبر کا ماتم کر سکتے. علماء نے اس کے حال کی تحقیق کی کہ اس کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. دعا پوری کیوں نہ ہوتی، اس مقام پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا تھا، یا خدا خود چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. اللہ اکبر، اتنا دیا حسین نے نام خدا پر کہ خدا خود چاہتا ہے کہ کوئی ہے جو حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے مجھ سے مانگے. اگر ساری دنیا اپنی ساری حاجتیں قبر حسین پہ مانگے تب بھی خدا انکار نہیں کرے گا. اجرکم اللہ. بیٹا ہو گیا، اور جب نام حسین پہ ملا تو کتنا حسین بیٹا ہوگا. بہت آسان ہے منت ماننا، پوری ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس نے بڑی محبت سے آغوش میں اسے پالا، پرورش کیا، پروان چڑھایا. علماء لکھتے ہیں کہ جب اس کا بیٹا بڑا ہوتے 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 ایک زمانہ ایسا ہے کہ 18 سال جس دن چاند کے لحاظ سے مکمل ہوئے. ہمارے یہاں تو سالگرہ مناتے ہیں نا، جب سال مکمل ہوتا ہے اس کی یاد میں. 18 سال مکمل ہوئے تھے، اور کوئی دور دور تک آثار نہیں تھے بیماری کے. یہ باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، کسی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا غالباً، یا کہیں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کے جوان بیٹے کے سینے میں درد اٹھا. سینے میں درد اٹھا، یاد رکھیے گا، سینہ. اور ختم ہو گیا، مر گیا. لوگ بڑے پریشان گھبرائے ہوئے کہ بوڑھے باپ کو کیسے خبر دیں گے. بالآخر خبر دی. جب اس سے کہا کہ تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہے، تو جیسے بیٹھا تھا ویسے بیٹھا رہ گیا. اس سے سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہوا. کہ چلو سہارا دیا، آئزہ اقارب میں چلو گھر چلو، اور تجہیز تکفین کے امور انجام دیے جائے. کہتا ہے نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا. کہ کہاں جاؤ گے پھر؟ کہا مجھے روضہ حسین پہ لے چلو. اجرکم اللہ ماتم دارو. جیسے ہی روضہ سرکار سید الشہداء پہ اسے لائے ہیں، سہارا دیا ہوا ہے. ایک طرف یہاں سے تھاما بازو، ایک نے یہاں سے بازو تھاما ہوا ہے. اس نے جالی کو تھام کر کہا مولا اتنا بتا دو، اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ بس رونے والی. ایک سوال، مولا میری منت پوری ہو گئی، بس اتنا بتا دو مولا. مولا میں نے خبر سنی، صرف خبر سنی، میں نے جوان کی میت دیکھی نہیں ہے، میں نے جوان کا سینہ دیکھا نہیں ہے کہ کیا ہوا اندر. خبر سنی تو مجھ سے سیدھا نہیں ہوا جا رہا. آپ بتاؤ مولا آپ نے اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ واہ غربتا. بس رونے والوں استماع ہو گیا. روکتا ہوں اسی جملے پر کہ وقت دعا شروع ہو چکا ہے. جب اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو خدا معلوم کون کون سی ہستیاں روتی ہیں. اتنا یقین ضرور ہے کہ اکبر سے سب سے زیادہ محبت آقا حسین کرتے تھے. اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، مولا حسین خود روتے ہوئے اپنے اکبر کے لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. ہائے
ایک جملہ اور سن لیجئے گا. اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی مولا یہ بتا نہیں معلوم. البتہ مقتل کی روایات کا خلاصہ ملتا ہے کہ میرا مولا اوروں کی لاشیں سب کی لایا تھا, کسی موقع پہ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی ہو. جب اکبر کی لاش ایسے لے کر چلے تھے کہ لاش اٹھانے قابل تو نہ تھی, البتہ اسے کھینچا جا رہا تھا کہ سینے سے سینہ لگا ہوا تھا اور اکبر کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے. ایک مرتبہ امام جیسی خیمے دکھائی دی, آواز دی, آؤ بچوں آؤ, اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں سنبھلتا. واہ غربتا واہ محمدہ, میرا مولا اکبر کی لاش کو اس طرح سے لایا, خیمے قریب آئے تو بچوں کو آواز دی, بچے اکبر کے قدموں کو تھامے ہوئے تھے, بیویوں سنبھالو کہ اکبر آ گیا, ارے سنبھالو اکبر کی ماں کو کہ اکبر. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے خدایا اکبر کی جوانی کا واسطہ, خدایا اکبر کی جوانی کا واسطہ سارے جوانان کی حفاظت فرما. اکبر کے زخم جگر کا واسطہ کسی بوڑھے والدین کو جوان اولاد کا غم نہ دکھانا. پروردگار کبھی غم دنیا کے آنسو ہی نہ دکھانا, جب بھی روئیں تو غم حسین میں رونے کی سعادت نصیب فرما. اے پروردگار ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے سب اس دن امام کے نام پر قربان ہو جائیں جب امام کی نصرت کے لیے آواز دی جائے. خدایا ہمیں بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما. اے پروردگار واسطہ شہزادے علی اکبر کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں دعا اس طرح مانگیے, کبھی اگر آپ کی حاجت ہو, کبھی علی اکبر کو وسیلہ بنائیے, کبھی بنائیے علی اکبر کو وسیلہ. علی اکبر بابا کے بہت قریب ہیں, بہت قریب, اور روز قیامت اکبر کا مقام انسان دیکھیں گے. اگر اکیلے اکبر شفاعت کریں گے تو مولا حسین کی شفاعت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے گی. اکبر اکیلے شفاعت کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. خدایا ہم ماتمداروں کو شہزادے علی اکبر کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار رخ اکبر کا واسطہ, چہرہ اکبر کا واسطہ, جمال اکبر کا واسطہ, زلف علی اکبر کا واسطہ, پروردگار اکبر کے لہجے کی اذان اور اس کے الفاظ کا واسطہ, پروردگار جو امام کو بڑی محبت تھی اور بار بار اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے, پروردگار اس محبت کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما, مشکلات کا خاتمہ فرما. اے خدایا مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما. پروردگار مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنی ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.